یہ دین کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، برواعدی ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ایک نظام چلایا ہے، ایک جو نظام جو ہم کو نظر آتا ہے اور ایک نظام جو ہم کو نظر نہیں آتا۔ فرمایا کہ جو چیز مشاہدات میں دکھ رہی ہے اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے، اور جو نظر نہیں آ رہے اس کے اندر بھی اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پوری کائنات کا نظام صرف اللہ ہی چلا رہے ہیں، صرف اللہ۔ اور اللہ کو چھوڑ کر پوری چیز کائنات میں، پوری چیز مخلوق میں داخل، صرف ایک ذات خالق و اللہ کی ذات، اور ساری چیزیں مخلوق میں داخل اور ساری چیزیں کائنات میں داخل۔ جتنے بھی نظام کائنات حرکت میں ہیں وہ سب اللہ ہی کر رہے ہیں، اور اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کا کوئی برابر، اللہ کا کوئی ہمسر، اللہ کا کوئی پارٹنر، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں۔ اور اس کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کی قدرت کمزور نہیں پڑتی۔ ہم لوگ اللہ کی قدرت کو مخلوق پر گمان نہیں کر سکتے، مخلوق کے ساتھ اندازہ اللہ کی قدرت کا نہیں کر سکتے کہ آدمی جوانی میں بڑی طاقت اور بڑے جوش میں، اور جیسے جیسے عمر ڈھلنے لگ جاوے اس کی طاقت کمزور ہو جائے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت ایسی نہیں ہے۔ اور اللہ کی بادشاہت کو دنیا کے بادشاہ سے توازن نہیں کیا جا سکتا۔ کیا بڑے بڑے بادشاہ آئے، اپنی طاقت بتا کے چلے گئے، اپنا زور بتا کے چلے گئے، اپنی حکمرانی بتا کے چلے گئے، اپنی ہتھیاروں کی طاقت بتا کے چلے گئے۔ تو اللہ کی بادشاہت دنیا کے بادشاہت کے ساتھ اس کا توازن نہیں کیا جا سکتا کہ نہیں، اللہ کی بادشاہت بھی ایسی ہوگی۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی بادشاہت، اللہ کی طاقت، اللہ کی حکمرانی، یہ شروع سے اور آخر تک رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی ختم کا کبھی کم بھی نہیں ہوگی، کبھی کم بھی نہیں ہوگی۔ اور اس پورے کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کو ذرہ برابر بھی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایسی ذات ہے جو صرف عبادت کے لائق وہی ذات ہے۔ ہاں، آگے فرمایا الکرسی ہے، آگے فرمایا کوئی ایسی ذات ہے کہ جس کو اونگ اور جس کو نیند نہیں آتی، وہ اس سے پاک ہے۔ آدمی محنت کرے تھک جائے، آرام کی ضرورت ہے، جانور محنت کرے تھک جائے، آرام کی ضرورت ہے، لیکن اللہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ اپنی قدرت سے پورے کائنات کے نظام کو چلا رہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ پہ آرام کریں گے، ایسا نہیں ہے، اللہ کو آرام کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا اللہ، کہ ہر چیز کا اقرار اللہ کی طرف کرو۔ جو ہم کو نظر آ رہا ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ستاروں کا نظر آنا، آسمانوں سے بارش کا برسنا، زمین سے گلوں کا نکلنا، مشرق سے مغرب کا پورا نظام، ہاں، شمال سے جنوب کا پورا نظام، تحت الثری کا پورا نظام، زمین کے پورے تہہ کا نظام، عرش مولا کے نیچے پورے آسمان کا نظام، یہ پورا نظام اللہ کے قبضہ قدرت میں ایک چیز بھی اللہ کے اختیار کے باہر نہیں ہے، ایک چیز بھی نہیں۔ پوری کائنات اپنے کسی کام کے کرنے میں اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کی ذات
اپنے کسی امر کے کرنے میں پوری مخلوق میں سے، پوری کائنات میں سے کسی ایک کے بھی محتاج نہیں ہے. اسے کو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. جی فرمایا کہ ایمانیات سب سے پہلا شعبہ دین کا. کتنے شعبے ہیں دین کے؟ کہ 5 شعبے ہیں. سب سے پہلا شعبہ ایمانیات کا شعبہ، نہیں پہلا ہی ہے. اسی لیے 13 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانیات کی محنت کی، اور اللہ نے بھی وہی آیت نازل کی جس میں ایمانیات کا تعلق ہے. 13 سال تک نہیں، پہلے یہ ہے. صحابہ کو فرمانا کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا پھر ہم نے قرآن کو سیکھا. کہ ایمانیات بھی سیکھنے کی چیز ہے کہ ایمان ہے کیا، کہ اللہ کی قدرت کا یقین، اللہ کی ذات کا یقین، تمام مخلوق کا یقین دل سے نکل جاوے، اللہ کی ذات کا یقین دل کے اندر آ جاوے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ. یہ ایمانیات. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. 8 چیزیں. کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں اس کے اندر. کہ میں ایمان لایا اس پر، میں ایمان لایا اس پر. آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ پر، جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفاتوں کے ساتھ ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامی، میں نے اللہ پر ویسا ایمان لایا جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفاتوں کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام کو قبول کیے. آمنت باللہ، اللہ پر ایمان کہ نہیں، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی. کوئی یہ کہے کہ ہاں ہم تو اللہ کو مان لیں گے وہ ملائکتی، لیکن فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں اس لیے مانیں گے نہیں، کہ وہ غیب کی چیزیں ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ جو چیزیں نظر آ رہی ہے وہ بھی، جو نہیں آ رہی ہے وہ بھی، اس کا اقرار اللہ کی طرف. اگر یہ کوئی یہ کہے کہ ہم تو اللہ کو مانیں گے لیکن فرشتوں کو نہیں مانیں گے، علماء فرمانے کہ یہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. پھر سے کلمہ پڑھا اس کو، اس سے کہ فرشتوں کا ہونا حق ہے، حق ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے آسمان میں 4 انگل کی جگہ، ایک بالشت کی جگہ بھی اتنی باقی نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی کو سجدے میں نہ رکھا ہو. آمنت باللہ و ملا، ہم تو 4 جانتے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل، 4 کا ہم علم ہے. یہ فرمایا کہ فرشتے لا تعداد ہے، ان کا علم صرف اللہ کے پاس ہے. ہم حج کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، فرشتے بھی حج کرتے طواف کرتے ہیں آسمانوں پہ. ہاں روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی ایک فرشتے نے طواف کر لیا، دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر آنے والا نہیں ہے طواف کے لیے. لا تعداد، قیامت تک نمبر نہیں آئے گا اس کا. ہم تو دنیا میں چلو ایک مرتبہ ہے پیسہ، دوبارہ پھر اللہ دے رہے استعداد کرتے چلے جاؤ، لیکن اوپر کا معاملہ یہ ہے. تو لا تعداد. آمنت باللہ و ملائکتی، کہ فرشتوں پر بھی ایمان. ہاں فرشتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان. کوئی یہ کہے ہم میں سے ہم نے قرآن کو دیکھا، ہم نے قرآن پڑھا، ہم قرآن پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن جو پچھلی کتابیں گزری ہے، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے. فرمایا کہ اس کا ایمان خطرے میں ہے. وکتبہ، ساری کتابوں پر اللہ کی ایمان، قرآن کے ساتھ میں. والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان. آخرت کے دن پر ایمان. دنیا کے اندر جتنے بھی مذہب ہے، وہ چاہے جس کی بھی پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے، پرستش کرنے والے، جھکنے والے، ہاں غیر اللہ سے مانگنے والے، کوئی ایک مذہب والے بھی موت کا انکار نہیں کرتے. سب کہتے ہیں کہ مرنا ہے. لیکن ایک ایمان والوں کا یہ ہے، ان کا مذہب یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہاں آخرت مرنے کے بعد شروع ہو جائے گی. آخرت پر ایمان. والیوم الآخر، آخرت پر ایمان. بہت بعد الموت پر ایمان، کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اس پر ایمان. لوگ اشکال کرتے ہیں کہ قبر کے اندر 50 لوگوں کو دفن کر دیا، کوئی سمندر میں مر گیا، مچھلیاں کھا کے چلی گئی، رات بنا کر کے اڑا دیا، کہاں چلے گئے پتہ نہیں، اللہ کیسے جمع کریں گے؟ اشکال کرتے لوگ.
اللہ نے قرآن کے اندر پوری آیت نازل، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، بڑا واقعہ اللہ نے مثال کے ساتھ سمجھایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھے جو بستی کے اندر داخل ہوئے، دیکھا کہ پوری بستی یہ دب گئی ہے، اس کے مکانات دب گئے ہیں، بستی کے اندر رہنے والے، مکانوں میں رہنے والے یہ اس کے ملبے میں دب گئے ہیں، مٹی مٹی ہو گئے، اللہ ان کو کیسے کھڑا کریں گے؟ چلو دل کے اندر بات آئی۔ ابھی سفر میں سے آئے تھے، توشہ بھی ساتھ میں ہے اور سواری بھی گدھا ساتھ میں ہے، وہ بھی قال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعث، دل کے اندر یہ بات کا آنا کہ اللہ ان کو کیسے کھڑا کریں گے، مٹی کے اندر دب گئے ہیں، دل کے اندر بات کا آنا، اور اللہ نے ادھر ان کو موت دے دی، نیند دے دی، اور 100 سال تک اللہ نے سلایا، 100 سال تک۔ 100 سال کے بعد پھر اللہ نے اٹھایا، پھر اللہ نے پوچھا کم لبثت، بتاؤ کتنی دیر ٹھہرے رہے، کتنی دیر رکے رہے، کتنی دیر آرام کرتے رہے؟ لبثت یوما او بعض یوم، میں تو ایک دن یا اس سے کچھ کم زیادہ آرام کرتا رہا۔ حالانکہ اللہ نے کتنے سال بعد اٹھایا؟ 1 صدی کے بعد، 100 سال کے بعد۔ تو کیا کہہ رہے ہم تو کچھ دیر، آدھا دن یا اس سے کم زیادہ، دن بھر اتنی دیر آرام کرے پھر اٹھ گئے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں، 1 دن کی بات نہیں ہے، 1 ہفتے کی بات نہیں ہے، 1 مہینے کی بات نہیں ہے، 1 سال کی بات نہیں ہے، ہم نے تم کو 100 سال کے بعد اٹھایا۔ 100 سال کے بعد، 100 عام، ہم نے 100 سال کے بعد تم کو اٹھایا۔ اور دل کے اندر بات آئی تھی نا کہ یہ سب دب گئے، مر گئے، ان کو اللہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو یقین بتلانے کی نہیں، اللہ ایسے کرتے ہیں۔ تو پہلے اللہ نے کہا کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ کس کی طرف؟ اپنے جب توشہ ساتھ میں لے کے چل رہے تھے سفر میں، اس کی طرف دیکھو۔ جب اس کو دیکھا تو لم یتسنہ، وہ بالکل بھی خراب نہیں ہوا، اس کا ذرا برابر بھی ذائقہ تبدیل نہیں ہوا 100 سال کے بعد، وہ جیسا کہ ویسا۔ بلکہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسا گرم تھا نا ویسا گرم تھا وہ بھی۔ ہاں، تو یقین بنانے کی بات تھی نا۔ پہلے اللہ نے کہا کہ وہ دیکھو، کھانے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، بالکل خراب بھی نہیں ہوا، جیسا کا ویسا ہی۔ تو دل کے اندر پھر بات آتی کہ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ آدھا دن یا اس سے کچھ کم زیادہ آرام کے، اسی لیے تو اچھا ہے، اسی لیے اچھا ہے۔ تو جب وہ کھانے کو دیکھ لیا تو کیا اللہ نے کہا کہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، وہ دیکھو تمہارا جو سواری تھی ساتھ میں گدھا، اس کی طرف دیکھو، اس کی طرف نظر کیا تو صرف ایک ہڈی کا ڈھانچہ گدھے کا پڑا ہوا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور پھر دیکھو ہم اس کو کیسا کھڑا کرتے ہیں۔ اللہ نے ہڈیوں کو جوڑا، اس کے اوپر اللہ نے گوشت چڑھائے، اس کے اوپر اللہ نے چمڑیاں چڑھائی، اور اس کو زندہ کر کے اللہ نے کھڑا کر دیا۔ کہنے لگے وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو یہ بات، تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، تمام نبیوں پر، تمام اللہ کے رسولوں پر، تمام اللہ کے پیغمبروں پر ایمان، آخرت پہ دن پر ایمان، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ یہ نہیں کہ اچھا ہو گیا تو ہم نے کیا، برا ہوا تو کسی اور کی طرف ڈال دیا۔ نفع ہو گیا تو ہم نے کیا، نقصان ہو تو فلاں کی وجہ سے ہو گیا۔ بیمار ہوئی تو اسی وجہ سے ہو گئی، شفا ہوگی تو ہم نے بتایا تو وہ ڈاکٹر کا پتہ اس لیے اچھا ہو گیا۔ ہم نے کہا تھا یہ تجارت کرو نفع ہوگا، اسی لیے نفع ہوا، تم وہ کرتے تو نہیں ہوتا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ تمام اچھی تقدیریں، تمام بری تقدیریں سب اللہ کی طرف سے، اس کا اقرار۔ تو 8 چیزیں ہیں، کتنی چیزیں؟ 8 چیزیں۔ ان 8 چیزوں پر ایمان، یقین، علماء کہ اگر کسی ایک میں نکل جاوے تو علماء کہہ رہے کہ اس کا ایمان پھر سے تجدید کراؤ، کلمہ پڑھاؤ۔ اور اس کے علاوہ فرمایا کہ قبر کے عذاب بھی حق ہے، اللہ کے نبی نے جو قبر کے احوال بتایا وہ حق ہے، موت حق ہے، جہنم حق ہے، جنت حق ہے، پل صراط حق ہے، میزان کا قائم ہونا، ترازو کا قائم ہونا حق ہے، اعمال ناموں کا تلنا حق ہے، اللہ کی رضا حق ہے، اللہ کی ناراضگی حق ہے، اس کے نامہ عمل اس کے ہاتھ میں دینا یہ بھی حق ہے،
ان تمام چیزوں پر یقین، تمام چیزوں پر. تو بھلے دنیا کا مسئلہ کہ ہاں سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ بھی اللہ کر رہے ہیں، جو نظر نہیں آ رہا ہے زمین کی تہہ کے اندر، آسمان کے اوپر، وہ سب اللہ کے اختیار میں، سب اللہ کر رہے ہیں. ایک مرتبہ بارش ہوئی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اب صبح ہوگی تو اس میں سے کچھ لوگ ایمان والے ہوں گے اور کچھ لوگ مشرک ہو جائیں گے، شرک کرنے والے ہو جائیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہو رہی ہے، اس سے ایمان کا اور شرک کا کیا معاملہ؟ کہ ہاں اگر بارش ہوتا ہے وہ کوئی دیکھے گا، اور کوئی یہ کہے کہ اللہ نے برسائی ہے اس لیے برسی ہے، کہا کہ اس کا ایمان باقی رہے گا، اور کوئی یہ کہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہو گئی، کہا کہ یہ شرک کرنے والا ہو گیا، شرک کرنے والا ہو گیا. صاحب پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے اونٹ ہے وہ سارے اونٹوں میں بیماری پھیل گئی ہے، کھجلی کی بیماری. چونکہ اللہ کے نبی ایمانیات پر محنت ہوتی ہے نا، ایمانیات پر، تو ہم جیسے کمزور ایمان والے اسی لیے یہ وجہ سب کھول کے رکھ دیتے. کھانے میں کیا دیا اس لیے ہو گیا، پینے میں کیا دیا اس لیے ہو گیا، دھوپ میں کھڑا تھا اس لیے ہو گیا، بارش میں گیلا ہو گیا اس لیے ہو گیا، فلاں کے ساتھ جوڑا رہا اس لیے ہو گیا. کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اونٹ بیمار ہو گئے، ساروں میں کھجلی ہو گئی. تو کیوں؟ ایمانیات کی محنت تھی. آپ نے فرمایا کہ کیسے ہو گئی؟ کہنے لگے کہ ایک اونٹ بیمار تھا، وہی کھجلی کی بیماری تھی، اس ایک اونٹ کے ذریعے سارے اونٹوں میں چلی گئی. اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا پھر یہ بتاؤ کہ وہ پہلے اونٹ کے اندر بیماری کہاں سے آئی؟ تو اللہ کی قدرت اتنی کمزور نہیں ہے کہ اللہ چاہ رہے کہ ایک اونٹ بیمار ہو جائے اور اس کے ذریعے سارے بیمار ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ ایمانیات کی محنت. تو دعوت کی محنت میں سب سے پہلی چیز ایمانیات پر محنت، کہ ہر چیز کرنے والی ذات اللہ کی، لا الہ الا اللہ. یہ ہے. اس لیے آج کا ماحول ایمانیات کے ساتھ جوڑنے کا ماحول ہے. جو ماحول چل رہا ہے یہ ایمانیات کے ساتھ جوڑنے کا، ایمانیات کے اقرار کا ماحول ہے کہ نہیں جو ہو رہا ہے اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے. ہاں جو حالات بگڑ رہے ہیں وہ میرے اعمال بد کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ جو بھی فساد پیدا ہوگا، چاہے وہ تری میں ہو چاہے وہ خشکی میں ہو، جو بھی آفت نازل ہوگی چاہے وہ تری میں ہو چاہے وہ خشکی میں ہو، جو بھی حالات پیدا ہوں گے، جو بھی آزمائش، جو بھی ابتلا اللہ کی طرف سے آئے گی، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. تو جو حالات بگڑ رہے میرے اعمال بد کی وجہ سے. یہ بات فرمایا کہ یہ ماحول تو ایمانیات کے ساتھ جوڑنے کا ہے، اور یہ ماحول تو دین کے ساتھ جوڑنے کا ہے، اور اللہ کے اقرار پر جوڑنے کا ہے. ہر جگہ اللہ کا اقرار ہو کہ نہیں اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا، اللہ جو کریں گے وہ ہوگا، اللہ کی چاہت کے بغیر. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پوری کائنات میں جتنے بھی درخت ہیں اور جتنے بھی پتے ہیں، ایک ایک پتا اللہ کے حکم کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ کا حکم ہو جائے پھر میں گروں. یہ وہاں کے دین کی محنت، یہ سب سے پہلی بنیاد ایمانیات پر. اس کے بعد فرمایا کہ پھر عبادات ہے، پھر معاشرت ہے، پھر معاملات ہے، پھر اخلاقیات ہے. پہلے ایمانیات بن جائے گی، اللہ سارے شعبوں کے اندر دینداری کے ساتھ داخل کریں گے. فرمایا کہ ایمان بنے گا، عبادت خود بخود آ جائے گی. اس لیے کہ یقین کا بگاڑ بندوں کو اللہ سے دور کر دیتا ہے، اللہ کے اوامر سے دور کر دیتا ہے. یقین کا بگاڑ کہ میں محنت کروں، میری دکان پر میں وقت دوں گا تو میری دکان مجھ کو نفع دے گی، میں اپنی تجارت میں محنت کروں گا تو میری اپنی تجارت مجھے نفع دے گی. یہی یقین کا بگاڑ بندوں کے عبادات سے دور کر دیتا ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے لیکن دکانیں بند نہیں ہوتی. یقین کا بگاڑ. حالانکہ نماز تو ایمانیات کے بعد، ایمان کے بعد عبادات میں سب سے مقدم درجہ نماز کا. اس کے بغیر تو یہ تو فرض ہے، فرض میں رخصت نہیں ہے، فرض میں رخصت نہیں. سے بڑے بڑے فضائل آپ نے نماز کی پابندی پر فرمایا کہ اللہ کی ذمہ داری میں بندہ آ جائے. نماز کے اہتمام پر اللہ کی ذمہ داری میں، اللہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے. حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا حکمراں یا کوئی اپنے علاقے کا کوئی
نامور شخص کسی آدمی کی ذمہ داری لے لے کسی معاملے میں کہ ہاں چلو میں سفارش کر دوں گا، ہاں چلو میں اس معاملے کو دیکھ لیتا ہوں، تو آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں چلو اب اس نے کہہ دیا ہے تو ابھی اپنے آپ سے نپٹ لے گا. تو اللہ ذمہ داری لے رہے کہ میں اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، پھر بھی امت غفلت کے اندر پڑی ہوئی ہے. اللہ کی ذمہ داری. اللہ ذمہ داری لے کے ہم کریں گے ذمہ داری کے ساتھ. تو اہتمام پر فائدے بھی ہیں، اللہ کی طرف سے اجر بھی ہے، اللہ کی طرف سے انعامات بھی ہیں، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جاوے تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہے. ہاں ہم صرف اللہ کی قدرت میں، ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے، تو ایک یہ بھی ہے شدید العقاب بھی ہے، اللہ پکڑنے والے بھی ہیں. کہ جو بندہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، دنیا کے اندر بھی، موت کے وقت بھی، قبر کے اندر بھی، اگر اہتمام نماز نہیں ہے تو. دنیا کے عذابات سب سنتے ہیں، فضائل اعمال کے اندر موجود ہے پوری لمبی حدیث. ہاں رزق کی برکت نکال لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، نماز کا اہتمام نہیں کریں گے تو. رزق آدمی جس کے لیے رزق میں لگ کر کے جو عبادت چھوڑ دیتا ہے، اللہ کہہ رہے کہ وہ عبادت کرو، رزق ہم اس میں دے دیں گے. حضرت شیخ نے جملہ لکھا ہے، وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے. جملہ حضرت نے لکھا ہے، وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے، کہ تم اہتمام پر آ جاؤ اللہ تعالیٰ رزق وسعت دے دیں گے. کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو ایک تو رزق کی برکت ختم ہو جائے گی، نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا لیا جائے گا، نیک لوگوں کا صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا لیا جائے گا. اب آگے فرمایا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ آگے یوں فرمایا کہ نیک لوگوں کی دعا میں بھی اس کا حق ختم ہو جائے گا. حضرت دعا کر دو، حضرت دعا کر دو، حضرت دعا کر دو، حضرت تو مانگتے دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، کیا بات ہے؟ تو میں نماز نہیں پڑھ رہا اس لیے قبول نہیں ہو رہی. یہ بات کہ اس کی دعا خود بھی قبول نہیں ہوگی اور نیک لوگوں کی دعا میں بھی اس کا حق ختم ہو جائے گا. اور دردناک موت آئے گی، پیاس اور بھوک کی حالت میں موت آئے گی. کتابوں میں ملتا ہے کہ اس موقع پر اگر یہ پورا سمندر بھی پی جاوے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، ایسی حالت میں موت. قبر کے عذاب، قبر سے نکلنے کے بعد کے وہ عذاب، سارے آگے کے معاملات. تو فرمایا کہ یہ دعوت کی محنت، آدمی صرف یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تو صرف عبادت کر لو. حضرت جی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے عبادت اور دعوت میں فرق کر دیا تو امت میں سے دین ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. ہاں اگر تم نے ذرہ برابر بھی عبادت اور دعوت میں فرق کر ڈال دیا تو امت میں سے دین ختم ہو جائے گا. لوگ عبادت کو پکڑ لیں گے اور دعوت چھوڑ دیں گے، اور دعوت تو دین کو باقی رکھنے کی بنیاد ہے، اور دعوت کو چھوڑنے کی بنیاد جب ختم ہو جائے گی تو امت میں سے دین بھی ختم ہو جائے گا. یہ تو دعوت یہ امت کے اندر دینداری کو باقی رکھنے کی محنت ہے، اور اپنے اندر دین کو باقی رکھنے کی محنت ہے. کہ دعوت تو خود داعی کے لیے ہے، یہ محنت کرے گا، لوگوں کی بنے نہیں بنے، لوگوں کو اللہ ہدایت دے نہیں، لیکن اس کے لیے ضرور اللہ فرمائے کہ ہم اس کو ضرور بھی ضرور ہدایت دیں گے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو ضرور ہدایت دیں گے، بلکہ وہ فرمایا کہ ہم ہدایت کے راستوں کو کھول دیں گے اس کے لیے. یہ تو یہ معاملہ دعوت کا کہ بعض لوگ عبادت پکڑ، ہم عبادت کر لیں گے، ہم اپنی کر لیں گے اور اپنا بیڑا پار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ امت یہ ذمہ داری والی امت ہے، اللہ نے اس کو ذمہ داری دی ہے کہ یہ خود بھی عبادت کرے اور لوگوں کو دعوت دے. یہ امت عبادت کے ساتھ امت دعوت بھی ہے، امت دعوت بھی ہے، بہت ضروری ہے. اس لیے صحابہ کرام کے واقعے اٹھا کر کے دیکھ لو، دعوت میں اور اللہ کے راستے میں اپنی جان کو لگانے میں، اللہ کے راستے میں اپنی مال کو لگانے میں کوشش کرتے تھے کہ ہمارا پہلے لگ جاوے، ہمارا زیادہ لگ جاوے، ہر جگہ اپنا لگ جاوے. یہ کوشش تھی، یہ معاملہ تھا. بلکہ فرمایا کہ چھوٹے بچوں کا جذبہ یہ تھا کہ وہ سارے حالات دیکھتے تھے
وہ جنگ کے اندر سے صحابہ آ رہے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا پیر کٹا ہوا ہے، کسی کو تیر لگا ہوا ہے، کسی کو آنکھیں پھوٹی ہوئی ہے، کسی کو کہیں کٹا ہوا ہے اور خون میں لت پت ہے، کسی کو دو لوگ اٹھا کر کے لائے. وہ سارے معصوم بچے وہ سارے مناظر دیکھتے تھے، لیکن جب تشکیل ہوتی تھی تو پنجوں کے بل کھڑے ہو کر کے اپنا نام لکھاتے کہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے. دعوت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری. بلکہ حضرت یہ ہے کہ فتنوں کے زمانوں میں دعوت کا چھوڑ دینا بڑے فتنوں کو دعوت دیتا ہے. فتنوں کے زمانے میں دعوت کی محنت کو چھوڑ دینا بڑے فتنوں کو دعوت دیتا ہے. بلکہ فتنوں کے زمانے میں جتنا خروج ہوگا، جتنی دین کی محنت ہوگی، اللہ تعالیٰ فتنوں کو ختم کرتے چلے جائیں گے. فتنے ختم ہوں گے دعوت کی محنت سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کمرے کے اندر رکھے ہوئے تھے تو اس وقت کا منظر، سارے صحابہ بالکل پریشان، اور بہت سارے صحابہ تو کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں کہ ہاں منہ میں زبان ہے لیکن کلمات نہیں نکل رہے، کیا کہا جائے. بہت سارے صحابہ صرف رو رہے ہیں، صرف بیٹھے ہوئے ہیں، بس پریشان ہیں. ایک وہ منظر تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اس موقع پر اور تلوار ہاتھوں میں لے لی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے تو اس کی گردن مار دوں گا، اس کی گردن مار دوں گا. کسی کی ہمت نہیں کیا. حضرت عمر جو کہتے ہیں وہ کر کے رہتے ہیں. سارے پریشان. وہ کہہ رہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی انتقال فرما گئے تو اس کی گردن مار دوں گا. بلکہ یہ فرمایا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے گئے تھے، اللہ کے نبی بھی گئے ہیں اور وہ ملاقات کر کے واپس پھر آئیں گے اور پھر تمہارے ہاتھ پیر کو کاٹ دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی انتقال فرما گئے. ادھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہنچے اللہ کے نبی کے پاس، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا، آخری بوسہ، اور پھر مسجد میں آئے تو دیکھا کہ یہ سارا منظر. ممبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا اور اس کے اندر پھر وما محمد الا رسول، وہ پوری آیت تلاوت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہے، رسول ہے، کوئی اللہ تو نہیں، کوئی خدا تو نہیں، رسول ہے. کہ اگر ان کو کوئی قتل کر دے یا یہ شہید ہو جائے یا ان کو موت آ جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے دین کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ قرآن کا وہ جملہ کہا، وہ آیتیں پڑھی اور پھر ایک جملہ کہا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإنہ قد مات، کہ سن لو کہ تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لو کہ اللہ کے نبی وفات پا چکے. من کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پیروں سے تو زمین کھسک گئی اور آیتوں کا سننا مجھے ایسا لگا کہ ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے، ابھی آیت نازل ہوئی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول. اور سارے صحابہ کو پھر تنبیہ کی، لوگوں کو جمع کیا کہ اب کیا کیا جائے. اس سے پورے معاملات ہوئے اور پھر ایک معاملہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر تیار کیا تھا رومیوں پر حملہ کرنے کے لیے. حضرت اسامہ کا لشکر اپنی حیات میں اللہ کے نبی نے تشکیل دی تھی. جو موتا کی جنگ ہوئی اس کے اندر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب کو وہاں پر قتل شہید کیا گیا، تو اس کے بدلے میں انہوں نے چاہا کہ رومیوں پر حملہ کیا جاوے. اللہ کے نبی نے تشکیل دی ایک جماعت کو. اب بات یہ آئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت اسامہ کا لشکر ابھی روانہ ہوگا. اور اطراف سے خبریں آنی شروع ہو گئی، چونکہ اللہ کے نبی کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ خبر بڑی تیزی سے لوگوں میں پھیلی، بڑی تیزی سے قبیلوں میں اور دوسرے علاقوں میں پھیلی. تو ارتداد کے پورا کہنا چاہیے کہ ارتداد کی ہوائیں زوروں پر آنے والی تھی، اور کتنے لوگ ایسے تھے جو اس انتظار میں تھے کہ ہم بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے، وہ بھی انتظار میں تھے. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا، وہ بھی انتظار میں ہم بھی نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور ارتداد کی خبریں آنے لگی اور حملے کی خبریں آنے لگی کہ ابھی ہم حملہ کریں گے مدینہ کے اوپر. اور ابوبکر کہہ رہے کہ ابھی اس لشکر کو روم پر حملے کے لیے بھیجنا ہے.
سارے لوگ، سارے صحابہ جمع ہو گئے کہ اب کیا کیا جاوے. حضرت ابوبکر کو سمجھا رہے کہ ایسا نہ کرے، خبریں آ رہی ہیں باہر سے حملے کی، اگر یہ جماعت باہر چلی گئی حملے کے لیے تو لوگ جب مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں گے تو ہم میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا. یہ بات. تو حضرت ابوبکر نے ایک جملہ کہا کہ اگر اس لشکر کے چلے جانے کے بعد اگر کوئی مجھ پر حملہ کر کے مجھ کو چیر دے، مجھ کو پھاڑ دے، کوئی وحشی درندہ مجھ کو مار دے، تو بھی میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا. یہ بات، اس کو روانہ کرنا ہے. اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اس وقت آپ کی عمر 17 سال کی تھی، 17 سال کی. تو کچھ لوگوں نے اشکال کیا کہ اتنی اہم مہم، اتنی زبردست جنگ، آپ اس 17 سال کے بچے کو امیر بنا کر کے بھیج رہے ہیں. ابوبکر رضی اللہ نے کہا کہ جس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا ہے میں اس کو ہٹا نہیں سکتا، اس کو ہٹا نہیں سکتا. کہا کہ اس کو روانہ کر دیں. اس کو روانہ کرنے خود کئی میل تک پیدل گئے اور نصیحتیں کرتے رہے، دیکھو جس جگہ آپ جا رہے ہو وہاں پر بچوں کو قتل مت کرنا، عورتوں کو قتل مت کرنا، بوڑھوں کو قتل مت کرنا. وہ ساری نصیحتیں کئی میل تک چلتے رہے اور نصیحتیں کرتے رہے. جب وہ لشکر روانہ ہوا ہے اور راستے میں جتنے علاقے اس لشکر کو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو ملے ہیں اسے مقابلہ کیا ہے اور ان کو دبایا ہے. اور پھر روم میں جا کر کے 40 دن کے بعد یہ لشکر واپس آئے. 40 دن میں وہ راستے میں جتنے قبیلے اور جتنے علاقے ملتے گئے سب کو فتح کرتے گئے اور 40 دن کے اندر اس روم کو بھی فتح کیا جو اس وقت سپر پاور تھا اپنے اس زمانے کا. 40 دن کے اندر مال غنیمت لے کر کے واپس آئے ہیں. تو ادھر سے لشکر کا نکلنا، حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کا نکلنا، وہ جتنے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں وہ ساری خبریں وہی بند ہو گئی. ساری خبریں وہی بند. جو فتنے سر اٹھا رہے تھے وہ سارے فتنے ان کے خروج پر بند ہو گئے اور یہ گمان ہوا کہ ایسے حالت میں اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، مسلمانوں کے اوپر ایسے سخت حالات ہے، ایسے حالات میں اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جب انہوں نے باہر بھیجا ہے تو پتہ نہیں اتنے اور کتنے لشکر ان کے پاس موجود ہوں گے، اسی لیے ہم حملہ نہیں کریں گے. جو ارتداد کی خبریں آ رہی تھی اس پر بھی لگام لگائی. بعد میں صحابہ کو خود کہتے ہیں کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت اسامہ کا لشکر اگر روانہ نہیں کرتے تو مدینہ آگ کی بھٹی بن چکا ہوتا. یہ اگر وہ خروج نہیں ہوتا تو پھر مدینہ پھر آگ کی بھٹی بن چکا ہوتا. یہ معاملہ تھا. اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وہ کام کیا ہے کہ سنہرے حرفوں میں لکھے جانے کے لیے اور ہمارے سب کے لیے کہ جو زکوٰۃ دیتا تھا اور زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، جو نماز پڑھتے تھے جو نماز کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ جو زکوٰۃ دیتے تھے اور یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں اپنے جانور کے ساتھ رسی بھی دیتے تھے اور ہم اب صرف جانور دیں گے، رسی نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر کسی نے ایسا بھی کہا کہ رسی نہیں دیں گے میں اس کے ساتھ بھی قتال کروں گا. اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ کہ دین میں کمی آ جائے ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں کہ ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ جملہ ہونا چاہیے. اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ دین میں کمی آ جائے اور میں زندہ رہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. ہمیں کہ وہ لشکر کا خروج وہ سارے فتنے ختم ہو گئے. وہ جو ارتداد اڑنے والے تھے سارے ارتداد دب گئے. وہ ساری بلائیں اور وہ ساری مصیبتیں اور وہ ساری جو جنگیں ہونے والی تھی وہ ساری ختم ہو گئی حضرت اسامہ کے خروج پر. اور صرف 40 دن میں اللہ نے وہ فتح دکھائی ہے. 40 دن میں ہمیں کہ یہ خروج یہ سارے فتنوں کو دبائے گا. اللہ کا خروج، اللہ کے راستے کا خروج اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، ٹھنڈا کرتا ہے. اللہ کی ناراضگی ختم ہوتی ہے اللہ کے خروج سے کہ بندے خروج کرے. فرمایا کہ اس وقت جو بچوں کا جذبہ تھا اگر آج ہمارے بڑوں کا جذبہ بن جاوے تو پورے عالم میں دین زندہ ہو جاوے. چھوٹے بچوں کا جذبہ تھا. جو ابو جہل کو مارنے والے کون تھے؟ وہ چھوٹے معصوم بچے. غزوہ بدر میں جا کر کے مارا ہے. ابو جہل گھوڑے پر سوار، یہ بچے تلوار لے کے نکلے. ایک نے پیر پہ وار کیا گھوڑے کے، ایک نے پیر پہ وار کیا ابو جہل کے، وہ بھی گرا اور گھوڑا بھی گرا. معاذ بن عمرو از معاذ بن افرا دونوں بچے.
حضرت اکرمہ اس وقت ایمان قبول نہیں کیے تھے. وہ دیکھا کہ چونکہ اس ابو جہل کے والد باپ دیکھا کہ بچے مار رہے تو آ کر کے وار کیا معاذ بن عفرہ کے ہاتھوں میں، مونڈے پر وار کیا. تو اس وار سے آپ کا ہاتھ کٹ گیا، صرف چمڑیوں کے اوپر لٹکا ہوا، صرف چمڑیوں پر. بہت بڑے نہیں، چھوٹے بچے تھے. ہاں، صرف چمڑی پر لٹکا ہوا وہ ہاتھ. اور شام تک اسی لڑکے ہوئے ہاتھ سے لڑتے رہے. کہتے ہیں کہ میں جب حملے کے لیے آگے بڑھتا تو وہ لڑکا ہوا کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، تو ہاتھ جھڑکے سے خود آگے آئے، پھر اس کو پیٹ کے پیچھے ڈالے، پھر حملے کے لیے آگے بڑھے، پھر آگے آ جائے. تو میں نے ایسا کیا کہ اس لڑکے ہوئے ہاتھ کو زمین پر رکھا اور اپنے پیروں سے اس کو دبا کر اس کو کھینچ لیا اور اپنے بدن سے اس کو الگ کر دیا. یہ بتا دیا ہے کہ اگر میرا اپنا بدن بھی دین کی محنت میں رکاوٹ بنے گا تو ہم اس کو باقی نہیں رکھیں گے. یہ رکاوٹ بن رہا ہے بار بار حملہ کرنے میں. تو ہم تو عذر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، اسی لیے ہم خروج نہیں کر پاتے. ہمارے پاس عذر ہے اس لیے ہم یہ نہیں کر پاتے، دین کی محنت نہیں کرتے. سارے عذر ان کے سامنے بتائیں گے، صحابہ کے سامنے. اس لیے کہ حشر میں ہم بھی کھڑے ہوں گے، وہ بھی کھڑے ہوں گے کہ ہم نے دین کی محنت کے لیے تو اپنا بدن کاٹ دیا، ہم نے دین کی محنت کے لیے اپنے بچوں کو بھیج دیا، ہم نے دین کی محنت کے لیے ایک ایک جنگ کے اندر باپ بھی شہید ہو رہے ہیں، بیٹا بھی شہید ہو رہے ہیں، ایک ایک جنگ کے اندر 4 بھائی شہید ہو رہے ہیں، ایک ایک جنگ کے اندر کئی رشتہ داریاں شہید ہو رہی ہے. کل قیامت میں جب کھڑے ہوں گے اپنے سامنے، ہم کیا جواب دیں گے ان کو کہ ہم نے دین کی محنت کے لیے سب کیا، تم نے کیا کیا؟ ہم عذر رکھیں گے کہ ہمارے پاس کاروبار عذر، ہمارے پاس تجارت عذر، ہمارے پاس رزق کمانے کے لیے موقع تھا، دین کی محنت کے لیے موقع نہیں، یہ عذر. یہ عذر نہیں ہے، یہ عذر نہیں. عمرو بن جموح میں پیروں سے معذور ہے پھر بھی گئے، شہید ہوئے. غزوہ احد کے اندر کتنی قربانیاں لگی غزوہ احد کے اندر. گھر کے اندر داخل ہوئے، بیوی نے کہا کہ نا جنگ سے ڈر کر کے بھاگ کے آگے نہیں اپنا سامان لیا، قبلے کی طرف رخ کیا، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کی طرف واپس مت کرنا. اور یہ کہہ کے نکل گئے. اسی جنگ کے اندر بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے. عمرو بن جموح بھی ایک بیٹا بھی ہے ساتھ میں. باپ آگے آگے چل رہے، بیٹا پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اور یہ تمنا ہے کہ میرے بیٹے جنگ میں شہید ہو جائے، جنت میں چلے جائے اور میں جنت میں نہیں جاؤں. مجھے بھی شوق ہے جنت میں جانے کا. اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس عذر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے جنت میں جا رہے تو میں بھی جاؤں جنت میں. یہ شوق. اللہ کے نبی نے اجازت دی، چلے گئے. دونوں ایک ہی جنگ کے اندر شہید ہو گئے. بیوی پہنچی اونٹ لے کر کے کہ دونوں کی لاش کو، بیٹے کی لاش کو اور اپنے گھر والے کی، حضرت عمرو بن جموح کی لاش کو لے کر کے مدینہ آوے. اور اونٹ کے اوپر جب دونوں کو لادا ہے، اونٹ کو کھینچنا شروع کیا ہے، لیکن اونٹ چلنے کے لیے تیار نہیں. زبردستی کر رہے، مار رہے، بھگا رہے، نہیں، بالکل چلنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ ایسا معاملہ کہ مدینہ کی طرف تو چلتا نہیں ہے اور احد کی طرف کرو تو برابر چلتا ہے، کیا معاملہ؟ یہ کیا عمرو بن جموح گھر سے نکلتے وقت کچھ کہہ گئے تھے؟ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم لا تردنی الی اہلی، کہ اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کی طرف نہ لوٹائیے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اونٹنی کو یہی حکم ہے، اونٹنی ان کی لاش کو لے کر کے مدینہ نہیں جائے گی، ان کو یہ دفن کرو، یہ دفن کرو، یہ دفن کرو ان کو. تو جذبہ تھا. دو صحابی حضرت عبداللہ بن جہاش، حضرت صاحب بن ابی وقاص غزوہ احد سے پہلے جمع ہوئے. چلو ہم دعا کرتے ہیں، ایک دعا کرے، ایک آمین کہے تاکہ قبول ہو جائے. آمین سے دعا قبول ہوتی ہے. تو پہلے حضرت سعد رضی اللہ نے دعا کی کہ اللہ کل احد کے میدان میں بڑے بہادر سے مقابلہ ہو، میرے سامنے جو آئے بڑا بہادر ہو، بڑی زور سے حملہ کرنے والا ہو، میں اس پر حملہ کروں، وہ مجھ پر کرے، میں اس پر حملہ کروں اور تیرے راستے میں اس کو قتل کر دوں، تیرے راستے میں اس کو قتل کروں. حضرت عبداللہ بن جہش نے کہا آمین. اب ان کی باری آئی، انہوں نے دعا کی کہ اللہ کل میدان جنگ میں بڑے بہادر سے مقابلہ ہو، بڑی زور سے حملہ کرنے والا ہو کہ پھر وہ مجھ پر وار کرے اور پھر مجھ کو آپ کے راستے میں شہید کر دے، تاکہ کل قیامت میں جب کھڑے ہو تو آپ کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ کہیں کہ ساتھ
کہ یہ بتاؤ کہ عبداللہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ناک کان اور تم کو شہید کیوں کیا گیا، تو میں کہہ سکوں کہ اللہ تیرے راستے میں تیرے دین کی خاطر، اور تو یہ کہہ کر کے میرا بڑا پار ہو جائے۔ کہا کہ آمین، دونوں نے آمین کہی۔ دوسرے دن جب جنگ کا ہوا تو پورا وہی منظر، ہاں ان کے سامنے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بڑا بہادر آیا، آپ نے اس کے اوپر وار کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور ان کے سامنے بڑا بہادر آیا، آپ کے اوپر وار کیا، آپ کو شہید کیا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب شام ہوئی تو انہوں نے جو دعا کی تھی کہ میرے ناک کان کاٹ دیے جاوے، تو میں نے دیکھا، روایتوں میں ملتا ہے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب شام ہوئی ہے تو ان کے ناک کان کاٹ کر کے دھاگے کے اندر پرو کر کے پورے میدان میں گھوما گیا ہے۔ اللہ میرا قبول ہو جائے، میرا لگ جائے۔ ہم تو بچاتے، ہم مانگتے دوسرے کے لیے، اپنے لیے نہیں مانگتے۔ حضرت جی کہہ رہے کہ اپنے لیے مانگو کہ اللہ میرا لگے، اول درجہ اپنا کہ میرا لگے۔ تو دونوں مانگ کے جا رہے کہ اللہ ایسا ایسا معاملہ ہو جائے۔ تو وہ تشکیلیں جب اللہ کے نبی کیا کرتے تھے تو اس زمانے کے صحابہ کرام کے بچے پنجوں کے بل کھڑو کر کے اپنا نام لکھایا کرتے تھے کہ ہم بھی جائیں گے، حالانکہ سارا منظر دیکھتے تھے، وہ دیکھتے تھے نا۔ بچوں کا بھی وہی جذبہ، مردوں کا بھی وہی جذبہ، عورتوں کا بھی وہی جذبہ کہ ہمارا لگ جاوے، ہمارا لگ جاوے۔ ایک جنگ کے اندر 4 بچوں کو بھیج رہی، کون؟ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ جنگ قادسیہ میں چاروں کو ترغیب دے رہے ایک دن پہلے، دیکھو کل جنگ ہونے والی، کل جنگ ہوگی، بڑی بہادری سے لڑنا، پیٹ پھیر کے مت بھاگنا، ہاں بڑی بہادری سے لڑنا۔ جب جنگ شروع ہو جائے تو سردار کا مقابلہ کرنا، سردار کا مقابلہ کرنا۔ جنگ شروع ہوئی، پہلا بیٹا شہید ہوا، دوسرے نے شروع کی، دوسرا شہید ہوا، تیسرے نے ہمت کی، تیسرا شہید ہوا، چوتھا بھی شہید ہو گیا۔ آپ کے پاس خبر آ رہی ہے کہ آپ کا ایک بیٹا شہید آ گیا، الحمدللہ الحمدللہ، شہید، کیا واپس نہیں آئے گا وہ؟ آپ کا دوسرا بیٹا بھی شہید، کہا کہ الحمدللہ، تیسرا بھی شہید الحمدللہ، چوتھا بھی شہید الحمدللہ۔ اب کل قیامت میں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کی رحمت کے سائے میں میں بھی ان کے ساتھ رہوں گی، ان کے ساتھ میں بھی رہوں گی، تاکہ کل قیامت میں 4 شہیدوں کی ماں کہلا سکوں۔ یہ معاملہ تو یہ راستہ تو مجاہدہ ہے، مجاہدے میں ہدایت ہے۔ جس میں مجاہدہ نہیں وہ رواج ہے، حضرت کہہ رہے ہیں جس میں مجاہدہ نہیں وہ رواج ہے۔ والذین جاہدوا، جو جہاد کرے گا، جو مجاہدہ کرے گا، جو تکلیفیں برداشت کرے گا، فرمایا کہ جب مجاہدہ ہوگا تو ہدایت پھیلے گی، اب مجاہدہ نہیں ہوگا تو ہدایت نہیں پھیلے گی۔ کرتے رہو پھر میں کہ دعوت کی محنت میں تو مجاہدہ اصل ہے، آدمی مجاہدے کے ساتھ چلے۔ اگر جس میں مجاہدہ نکل جائے گا تو پھر وہ رواج پر ہے، وہ کام رواج پہ آ جائے گا کہ ہاں کر لو نہیں کر رہے کوئی بات نہیں۔ آج میرا اپنا معاملہ ویسی ہے، موقع مل گیا تو کر لیا، نہیں لیا تو کوئی بات نہیں۔ ترتیب بن گئی کاروبار کی اور تجارت کی اور دکانداری کی اور گھر بار کی، پھر ہم خروج کریں گے، پہلے ہم ترتیب بنائیں گے پھر نکلیں گے۔ کہا کہ اللہ کی سنت، اللہ کی ترتیب یہ نہیں ہے۔ جتنی بھی جنگیں ہوئی ہے اور جتنا بھی جہاد ہوا ہے، کسی ایک میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کرام نے پہلے ترتیب بنائی ہو پھر خروج کیا ہو، نہیں، ایسا نہیں، ترتیب نہیں ہے، مجاہدے میں نکلے ہیں اور جب واپس آئے تو پھر اللہ نے حالات کو درست کیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کی ترتیب الٹی کر دیں گے، پلٹی کر دیں گے، ایسا نہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا ضابطہ، اللہ کا قانون، اللہ کی باتیں کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ کا ضابطہ یہ کہ خروج کرو پھر ہدایت پھیلے گی، خروج کرو پھر اللہ تعالیٰ حالات درست کریں گے، خروج کرو پھر اللہ تعالیٰ فتنے دبائیں گے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ترتیب بنا لیں پھر نکلیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، پھر تو سہولت کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ اس لیے بڑوں کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں کہ نقد، کیا بولتے ہیں، نقد نکلو، نقد۔ تو یہ ذمہ داری اللہ نے دی ہے، ذمہ داری، کیا ذمہ داری۔ اور کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ذمہ داری کے بارے میں پوچھیں گے، ضروریات کا سوال نہیں کریں گے۔ ضروریات کا سوال نہیں، کتنا کھانا کھا گیا ہے، کتنا پانی پی گیا ہے، کتنے کپڑے پہن، یہ ضروریات نہیں۔
کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم دعوت کی محنت کر لیں گے، ٹھیک ہے، نہیں کریں گے کوئی بات نہیں، نہیں ایسا نہیں، ایسا نہیں کریں گے تو نقصان بھی ہے، نقصان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم کاروبار میں ہمتاً مشغول ہو جاؤ گے اور گائے بیل کی دموں کو پکڑ کر کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے اور دین کی محنت چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے، ذلت۔ چھوڑو دعوت کی محنت، اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دیں گے، اور اس وقت تک اللہ تعالیٰ ذلت کو ہٹائیں گے نہیں جب تک تم دین اور دین کی محنت پر واپس نہ آ جاؤ، اس وقت تک۔ دوسری روایت میں آ کہ اگر تم بھلائی کا حکم کرنا چھوڑ دو گے، لوگوں کو برائی سے رکنا چھوڑ دو گے اور تم دعا مانگو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ یوں فرمایا کہ تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، اور تمہارے خلاف، دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد بھی نہیں کی جائیں گی۔ یہ اور کریں گے تو بہت اچھی بات، بہت نفع۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے راستے کا گرد غبار اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے، جس بندے کے نتنوں میں اللہ کے راستے کو غبار چلا جاوے، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ جس کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو جاوے، اللہ تعالیٰ اس قدم پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ جس بدن پر اللہ کے راستے کا غبار لگتا ہے اور جہاں جہاں لگتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو کیا، دھوئے کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور جتنا گرد و غبار لگے گا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مشک تول کر کے جنت کا مشک اس کو دیں گے۔ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کا کھڑے ہونا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کا کھڑے ہو جانا اپنے مقام پر اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے پوری عمر کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے راستے میں تھوڑی دیر کا کھڑے ہو جانا شب قدر کی رات حجر اسود کے سامنے عبادت کرنے سے افضل ہے۔ یہ فوائد، اتنے فضائل اللہ کے نبی نے۔ فضائل آدمی کیوں بتاتا؟ فضائل آدمی کیوں بتاتا؟ کہ آدمی عمل کرنے والا بن جاوے۔ اللہ کے نبی نے فضائل بتا رہی ہے یہ، بلکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ کیا میں تم کو ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تم کو جہنم کے دردناک عذاب سے بچا لے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ تم کو جنت عدن میں بھی داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہے۔ یہ تجارت اللہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی کہہ رہے ہیں کہ کرو۔ چھٹیوں کا یہاں میں ہم بولتے ہیں کہ گھومنے پھرنے جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے کا خروج ہے۔ میری امت کا گھومنا پھرنا اللہ کے راستے کا خروج ہے۔ یہ تو فضیلتیں بہت ہیں۔ فضیلت آدمی اس لیے بتاتے کہ آدمی کرنے والا بن جاوے۔ اللہ کے نبی نے ساری فضیلتیں کھول کے رکھ دی، اللہ نے قرآن کے اندر ساری چیزیں بتا دی کہ امت یہ دعوت کی محنت کے ساتھ میں زندگی گزارے، دعوت کو چھوڑ کے نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، بتایا کہ امت خیر تو اس لیے ہے، خیر امت تو اس لیے ہے کہ یہ بھلائی کا حکم کرتی ہے، لوگوں کو برائی سے روکتی ہے، اس لیے خیر امت ہے۔ اس نے فرمایا کہ یہ میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں دین کی محنت میں اپنے آپ کو مرتے دم تک لگاؤں۔ اس لیے بزرگان دین کی اور اپنے بزرگوں کی دعاؤں میں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام میں مرتے دم تک لگا کے رکھ اور مرتے مرتے اس کام کو کرنے کی توفیق دی ہے، دعا ہے نہیں۔ تو اسی لیے خروج سارے فتنوں کو ختم کرے گا۔ تو صحابہ کرام وہ سب کر کے چلے گئے، بڑی بڑی تکلیفیں اور بڑے بڑے مجاہدے، اپنے بیٹوں کو شہید کرنا، بچوں کو شہید کرنا، وہ سارے کر کے چلے گئے۔ اب مختصر سی قربانی ہے، وقت کی فراغت، بس یہ کہ آدمی وقت فارغ کر کے اللہ کے راستے میں نکلے، وہ ساری فضیلتیں ملیں گی اللہ کے راستے کے خروج کی، وہ ساری فضیلتیں آج بھی ملے گی۔ تو قیامت تک کے لیے فضیلت ہے کہ جو بندہ خروج کرے گا یہ فضیلت، یہ فضیلت، جو اللہ کے راستے میں چلے گا یہ فضیلت، یہ فضیلت، اور نہیں کرے تو نقصان بھی ہے کہ دعوت چھوڑ دیں گے تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی لیے بہت ضروری ہے
کہ ہم اپنی زندگی میں دعوت کو بھی ساتھ میں رکھیں. عبادت کے ساتھ دعوت بھی ہے، اس لیے کہ امت دعوت کے ساتھ امت عبادت بھی ہے. عبادت بھی کرنا ہے، دعوت بھی دینا ہے. تو دعوت کے لیے خروج اصل ہے، اور خروج میں مجاہدہ ہے، اور مجاہدے میں پھر ہدایت ہے. ہاں، اسی لیے ہر بندہ یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ ہم پہلی مشغولی میں، اس میں پہلی مشغولی میں، اور کام کی ترتیب بعد میں ہوتی رہے گی، ترتیب بعد میں کرنا ہے، پہلے خروج کرنا ہے کہ اللہ بھی جو حالات چل رہے ہیں، جو فتنوں کا زمانہ چل رہا ہے، یہ سارے فتنوں کو ختم کرنے والی ذات اللہ کی ہے. خروج کریں گے، اللہ فتنے ختم کریں گے. اسی لیے ہر ساتھی یہ نیت کر لے گے انشاءاللہ ہم پہلی مشغولی میں اللہ کے راستے میں نکلیں گے، کریں گے انشاءاللہ.